بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے مجاہد کے بارے میں بتائیں گے جس نے بہت ہی قلیل سے لشکر کو ایک کثیر تعداد کے سامنے لا کھڑا کیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ فتح سے ہمکنار بھی ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو شروع کریں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔ الپ ارسلان کا نام محمد تھا، جبکہ ان کی کنیت ابو شجاع تھی۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے بہت سے خطابات بھی ملے ہوئے تھے، لیکن دنیا انہیں الپ ارسلان کے نام سے جانتی تھی، جس کا مطلب اردو میں شیر جوان کے ہیں۔ 451 ہجری مطابق 1059 عیسوی میں جب چغری بیگ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے الپ ارسلان نے ملک کی ریاست کا انتظام سنبھال لیا۔ سن 1063 عیسوی میں تغرل بیگ محمد کا انتقال ہوا تو زیادہ تر امراء الپ ارسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں سے متاثر اور ان کی شخصیت کے مداح تھے۔ چنانچہ 456 ہجری بمطابق 1064 عیسوی میں الپ ارسلان نے سلجوق حکومت کے دوسرے فرمانروا کی حیثیت سے حکومت سنبھال لی۔ حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ نئی سلجوقی حکومت کو اذن حکمرانی مل سکے۔ الپ ارسلان 1064 عیسوی میں سلجوق لشکر لے کر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوئے۔ یہاں الپ ارسلان نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ انجاز کے فرمانروا بکرات نے خوفزدہ ہو کر صلح کی درخواست کی۔ اس پر الپ ارسلان نے اپنی فوج کو واپس بلایا اور مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں آرمینیا کے دو حصے تھے، ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جبکہ دوسرا حصہ مسیحی آرمینیا کہلاتا تھا۔ الپ ارسلان کی فوج نے مسیحی آرمینیا کے ایک اہم شہر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد الپ ارسلان کے حکم پر اس کے لشکر کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام کی طرف ہو گیا۔ عیسائی اس شہر کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ اس شہر کے چاروں اطراف پانی جبکہ ایک طرف لکڑی کا پل تھا، لیکن سلجوکیوں نے کافی کوشش کے بعد اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپ ارسلان نے جنگ کا سلسلہ روک لیا۔ 457 ہجری بمطابق 1064 عیسوی میں الپ ارسلان اس علاقے کے طرف آگے بڑھتے چلے گئے جہاں ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ 460 ہجری بمطابق 1067 عیسوی میں الپ ارسلان کے ایک سالار نے رومی سلطنت کے ایک فوج کو شکست دی اور کیسری پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ ادھر الپ ارسلان اپنی پوری مشرقی فوج کے ساتھ آذربائیجان پہنچے اور گھوم کر ملازگرڈ کے مقام پر جا پہنچے۔ یہاں سے الپ ارسلان نے مصر کا رخ کر لیا، لیکن اس موقع پر الپ ارسلان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ قیصر روم کے فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ ابن اسیر کے مطابق رومی فوج 2 لاکھ سپاہ پر مشتمل تھی، جبکہ اسلامی مورخین کے مطابق الپ ارسلان کے پاس فوج صرف 15,000 سے 20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے الپ ارسلان کا مختصر لشکر محض ایک مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ معلوم ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قیصر روم اور اس کی فوج کے جرنیل کہا کرتے تھے کہ آئندہ موسم سرما ہم رے یعنی سلجوکیوں کے دارالحکومت میں گزاریں گے، جبکہ موسم گرما عراق میں واپسی پر ہم شام کے علاقوں کے فیصلے کرتے ہوئے جائیں گے۔
الپ ارسلان اپنے سے 20 گنا بڑی اور طاقتور لشکر کو دیکھ کر بالکل خوفزدہ نہ ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو زمین و آسمان پر حکمرانی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں اللہ کی تائید و نصرت پہ یقین رکھنا ہے۔ اگر فتح پائی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا، ورنہ درجہ شہادت پر تو ہم ضرور فائز ہوں گے۔ 423 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کو کھیلات کے مقام پر اسلامی فوج کی رومیوں کے لشکر کے ہراول دستے سے مٹبھیڑ ہوئی۔ یہ ہراول دستہ بھی بہت بڑا تھا۔ اسلامی لشکر کے سپاہی جذبہ شہادت سے سرشار تھے اور رومی ہراول دستے کو دیکھتے ہی دیکھتے تحقیق کر دیا گیا۔ الپ ارسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہراول کی تباہی کی خبر سن کر قیصر روم نے اپنی ساری فوج یکجا کر لی اور ملازگرٹ اور خیلات کے درمیان ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ الپ ارسلان نے دانشمند جرنیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قیصر روم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں فریقین کے بہت ساری جانیں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ دونوں فریقین اپنے اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ اس بات پر قیصر روم نے الپ ارسلان سے کہا کہ اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور اپنے آدمیوں کا خون نہیں بہانا چاہتے تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے رومی افواج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس موقع پر حضرت امام ابو ناصر محمد بن عبد الملک بخاری حنفی نے یہ مشورہ دیا کہ آج کے دن ٹھہر جائیں، کل جمعے کا دن ہے، کل دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعا کریں گے۔ الپ ارسلان کو یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ دوسرے دن جمعے کے روز انہوں نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی اور بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ پوری فوج پر گریہ و زاری کی کیفیت طاری تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے سفید ابا زیبتن کی اور کہا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہوگی، اور تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور میدان تکبیر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ سلجوکیوں کے ہراول دستے نے جب رومیوں پر حملہ کیا تو پہلے ہی حملے میں رومیوں کے مشہور جرنیل اور اس کے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ الپ ارسلان نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا۔ وہ اتنی پھرتی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومیوں کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ رومیوں کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوج میں پھیلنے والی افراتفری کو نہ روک سکے۔ اس موقع پر قیصر روم سے ایک تاریخی غلطی ہوئی۔ گھمسان کی لڑائی میں اپنی فوج کی پسپائی سے وہ گھبرایا ہوا تو تھا ہی، اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو بدحواس کر دیا تھا۔ اسے سوچا میں چند لمحے اپنے خیمے میں آرام کر لوں کہ شاید اس طرح زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکوں، اور یہی اس کی تباہی کا باعث بنا۔ قیصر نے جب اپنے خیمے کا رخ کیا تو اس کے سپاہیوں نے سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب لڑائی جاری رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور قیصر روم گرفتار کر لیا گیا۔ الپ ارسلان نے اپنے بدترین دشمن سے جو سلوک کیا اس کی تعریف متعصب ترین مورخینوں نے بھی کی ہے۔ الپ ارسلان نے قیصر سے پوچھا کہ اگر اس جنگ میں آپ کو فتح حاصل ہوتی اور میں آپ کے پاس گرفتار ہو کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ قیصر نے بے ساختہ ہو کر کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔ الپ ارسلان نے کہا کہ اب مجھے آپ کی ذہنیت کا حال معلوم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں؟ اس پر قیصر نے کہا کہ میری ذہنیت کا انجام بھی تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ الپ ارسلان ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام کا پیروکار ہوں اور اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جو آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔
فریقین کے درمیان 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق رومی 15 لاکھ دینار تاوان فوری ادا کریں گے۔ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے، اور رومیوں کی قید میں موجود تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ضرورت کے وقت قیصر مسلمانوں کو فوجی امداد دے گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد الپرسلان نے قیصر کو قیمتی خلطوں سے نوازا۔ قیصر اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے وقت بغداد کی طرف رخ کر کے 3 دفعہ سر جھکا کر سلام کہا، گویا وہ خلافت بغداد کی اطاعت کا اظہار کر رہا تھا۔ ملازگڑھ کے اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی دھاک پورے عالم میں بیٹھ گئی۔ 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی میں سلطان الپ ارسلان 2 لاکھ مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان کا اب کا ارادہ ترکستان کے تمام علاقوں کو اسلامی مملکت میں شامل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن قدرت کو شاید یہ منظور نہ تھا۔ کریر کے مقام پر ایک سرحدی قلعے کے محافظ نے الپ ارسلان پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ اس محافظ کو تو موقع پر ہی مار دیا گیا، لیکن الپ ارسلان 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی کو اسلام کے اس مجاہد نے اس دار فانی کو خیر باد کر دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو تاریخ کے اس مجاہد کی لازوال داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔